آج ہم ملک آفتاب مرحوم ان کے ذکری ریفرنس میں یہاں پر مسجد میں جمع ہیں۔ میرے ساتھ ذاتی طور پر ان کا ایک تعلق یہ تھا کہ وہ اکثر یہاں پر اعتکاف بیٹھتے تھے اور میں بھی اعتکاف میں ہوتا تھا، تو ظاہر ہے عام زندگی میں تو اتنا وقت نہیں ملتا، کبھی ہیلو آئے ہو گئی، کچھ سلام دعا کہیں، کچھ 5 منٹ بیٹھ گئے، لیکن وہ جو دن ہوتے تھے رمضان شریف کی بابرکت گھڑیاں، دن رات مسجد کی حدود میں رہنا، اور ان کے ساتھ مجھے جو مل بیٹھنے کا، گفتگو کا، سوال جواب کا موقع ملا، تو میں ایک بات کی یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس نوجوان کے دل میں اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت ڈالی اور ان کو آخرت کی فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایٹرز وے میں وہ ایک شاپ کے مینیجر تھے، چند دفعہ میری ماں کی ملاقات ہوئی، تو وہاں سے اسپیشلی رمضان سے پہلے چھٹیاں اپلائی کرتے تھے، اور چھٹیاں اپلائی کر کے، اور وہاں چونکہ ان کے محلے کی مسجد تھی تو اس میں وہ اعتکاف بیٹھتے، اور ایسے ایسے مسائل جو انہیں نہ پتا ہوتے وہ پوچھتے، اور یہ جو آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں پوچھتا رہنا، یہ بھی دین کے ساتھ ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ یقیناً ان کے والدین کے لیے، آپ سب خاندان کے لیے بہت غمناک یہ موقع ہے، اور اپنی طرف سے اس مسجد کی جملہ انتظامیہ، معاونین، سب کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ موت کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کو ہر وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس دیے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اور بڑی بڑی ریالٹیز کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ایون کوئی ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، موت کو ہر بندہ مانتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں، اس کا موت کو ماننا، اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایمان کی وابستگی عطا فرمائی، وہ مسلمان ہے، اس کا ماننا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ موت کو اس طرح مانتے ہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد معاملات فنش ہو گئے، باڈی کو کچھ جلا دیتے ہیں، کچھ بیری کر دیتے ہیں، کچھ کوئی اور طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، بس فنش۔ لیکن ایز بینگ مسلمان ہمارا موت کے بارے میں عقیدہ شروع ہوتا ہے والبعث بعد الموت، مرنا تو ہے ہی، اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور اٹھ کے پھر یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں کیے گئے اپنے اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں جسے ہم لائف کہتے ہیں، اس کا کنسپٹ ڈیفرنٹ ہے۔ جاپان میں جب کسی بچے کی ابھی ماں کی پریگننسی شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے اس کی لائف سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ماں کے پیٹ میں گزرا ہوا حصہ بھی جاپان میں وہ کہتے ہیں یہ بھی اس کی لائف۔ اور باقی دنیا میں عمومی طور پر جب بچے کی دنیا کے اندر ڈیلیوری ہوتی ہے تو ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ، اس کے بعد پھر ڈیٹ آف ڈیتھ تک جتنی ڈیوریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ لائف ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ،
جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی. کہ یہ جو پیمانہ ہے نا ہمارا ٹوڈے ٹمارو یسٹرڈے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی بہت لمبی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ ہماری باڈی کا کوئی سیل بھی ابھی نہیں بنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی اس زمین پر آباد کاری بھی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے عالم ارواح سے ہمارا رب ہمیں مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار اور پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب انسانوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. وہ عالم ارواح کی بھی ہماری زندگی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ یہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا وجود خاکی بنائیں. اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے ایک ہے المصور. اس نے ایک تصویر بنا کے فرشتوں کو کہا آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس سے ڈھانچہ بناؤ. وہ ڈھانچہ انسانی شکل کا بن گیا. قرآن فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس میٹریلسٹک باڈی میں ہم نے روح پھونک دی. وہ روحیں جو تیار ہوئی تھی پہلے بہت زمانہ، جب وہ مادی وجود تیار ہوا تو اس میں روح آ گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا جو طریقہ کار رکھا، قرآن اس پر گواہ ہے کہ پہلے ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں. 120 ڈیز کا پروسیس ماں کے پیٹ میں جب پورا ہوتا ہے، پھر اللہ کا ایک فرشتہ آ کے اس باڈی میں روح پھونک دیتا ہے. 120 دن تک ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں باڈی حرکت نہیں کرتی. 120 ڈیز کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے. پھر 6 منتھ سے لے کر 9 منتھ تک اینی ٹائم اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ نے الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک ہماری زندگی رکھی ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ وقت آئے گا. وہ روح جو 120 ڈیز ہمیں ماں کے پیٹ میں ہوئے تھے، فرشتے نے پھونکی تھی روح، جسم اور روح کا رشتہ منسلک ہوا. عموماً اردو میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ فلاں کی روح کف سے انسری سے پرواز کر رہی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میٹریلسٹک باڈی ہے اس کے اندر جو سول تھی، اسپرٹ تھی، اب وہ فلائی کر گئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کف سے انسری سے پرواز کرنا. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ فلاں بندے کے جسم میں جو روح ڈالی گئی تھی اب تم نے اسے نکال لینا ہے. جب وہ روح نکل جاتی ہے، ایک ماں کا کتنا ہی پیارا بیٹا کیوں نہ ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی انہیں دفن کر دیا جائے. اب اس کے بعد دنیا کی زندگی جو دارالعمل ہے اس کا سلسلہ ختم ہوا. اب اس کے بعد دارالجزا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حضور علیہ السلام ویری سمپل ایگزامپلز میں ہمیں سمجھاتے جو ہماری سینس اور عقل کے مطابق ہوں. جس طرح کوئی کھیت ہے، کوئی فارم ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر گندم بوتے ہیں، جو بوتے ہیں، کوئی اور فصل بوتے ہیں. 6 منتھس کے بعد کاٹنے کے لیے جائیں گے، ناٹ پاسبل کہ آپ نے گندم بوئی ہو اور وہاں پر سرسوں جمی ہوئی ہو. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے، آخرت وہ دارالجزا ہے. وہاں ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، وہاں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. زندگی کی جتنی سٹیجز ہیں، وہ عالم ارواح ہو، ماں کے پیٹ میں گزرا ہوا وقت ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ دنیا کی زندگی ہے، اور چوتھے نمبر پر پھر برزخ اور اگلے معاملات ہیں. ان میں سے ویری ویری امپارٹنٹ جو پارٹ آف آور لائف ہے دیٹ از ورلڈلی لائف. کیونکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخر میں ہمارا کیا ہوگا.
کسی قرآن کی آیت میں اور حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بندے سے عالم ارواح کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا. کسی قرآن کی آیت اور حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ ماں کے پیٹ میں جو ہمارے 9 months گزرے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس وقت بندہ مکلف ہی نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اتنی اہم ہے کہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. عقیدہ نظریہ مضبوط ہو، عمل کے اندر استقامت ہو اور آدمی وہ زندگی گزارے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے. اس میں کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے. بے شمار وہ ریالٹیز ہیں جن کو تو کوئی بندہ جس معاشرے میں بھی ہو وہ سارے مذاہب کے اندر کامن ہے. جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عبادات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ہمارے لیے خاص ہیں. ایز بینگ مسلم who have to act upon. اس طرح یہ ہے کہ یہ جو موقع ہوتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں، جس طرح آپ سبھی بتا رہے تھے، 4-5 ہمارے بالکل نوجوان، کوئی انڈر 40 کوئی نیئر 40، ان کی ڈیتھس ہوئی. اور جب ہم عید پڑھ رہے تھے اس وقت وہ 4 جنازے ابھی ویٹ میں تھے کہ ابھی ہونے ہیں. اسی طرح وہ وقت قریب ہے. میری کب باری آنی ہے، آپ کی کب باری آنی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ہم لیفٹ رائٹ اس وقت کو کر سکیں. جب اللہ کا حکم جاری ہو جائے اس کی روح نکال لو. اب یہ موقع جو ہوتے ہیں اس میں ختم کا موقع، یہاں پر انشاءاللہ دعا ہوگی، ختم شریف ہوگا، لیکن اس سے ہمیں کوئی اثر قبول کر کے جانا چاہیے. انسان کمزور ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. میری شارٹ کمنگز کیا ہیں، برائیاں کمزوریاں کیا ہیں وہ میں جانتا ہوں، آپ کے اندر کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. لوگوں کے سامنے اپنے لباس میں ہم نے اپنے انر سیلف والے انسان کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. اچھے کپڑے پہن لیں، گیٹ اپ نائس ہو، بندہ کہے گا جی بہت اچھا بندہ ہے، اور کسی اور طرح کا ہوگا تو لوگ ایسا ہی امپیکٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے. لیکن ہمارے اندر کیا ہے، ہماری کون سی وہ کمزوریاں ہیں؟ کیا کسی گناہ کی لت میں تو ہم مبتلا نہیں، کسی حرام کاری کا تو ہم ارتکاب نہیں کر رہے، اپنی کمانے کے لیے حرام ذرائع کو ہم اختیار نہیں کر رہے. لوگوں سے ہم بہت کچھ چھپا سکتے ہیں. جہاں پر کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہوتی، کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، ہم چھپا سکتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی سیکرٹ سروس کا حصہ پتہ کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دیکھ لیں. ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہمارے وجود کی سکن، جس کو اچھا رکھنے کے لیے ہم اچھی اچھی کریمیں، اچھے اچھے شیمپو، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ میری ہے. سورہ یاسین شریف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کل بروز قیامت اگر کوئی مکرنے کی کوشش کرے گا میں نے نہیں کیا، اس کی سکن گواہی دے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم گواہ ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہ ہے توبہ. آدمی تنہائی میں بیٹھ کے 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اپنے معاملات کو وہ خود بہتر جانتا ہے، اللہ سے توبہ کرے، 2 ندامت کی آنسو بہا کے ایک تہیہ کرے کہ آئندہ میں اپنا لائف سٹائل وہ رکھوں گا جس پہ اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی راضی ہو. اس کے بعد کسی بھی ایسے بندے کے پاس بیٹھ کے دین سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرے کہ جس سے استقامت کے ساتھ آپ اس رستے پہ چلتے رہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے،
اس طرح شیطانی وساوس نفس کی شرارتوں سے بندے کو آزادی ملتی ہے اور پھر وہ بندہ اس رستے پہ چل کے دنیا کی زندگی کو بھی سنوار لیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔